اپنے نشاط میں فرمایا فرماتے ہیں مفتی اعظم کہ بہت بڑے فرقے پیدا ہو چکے ہیں، سبھی نے ایک نیا مذہب گڑھا ہے اور حقا جماعت پر جد رحمت ہے، حقا جدا فرقہ جہنم میں گرا ہے، جدا فرقہ جہنم میں گرا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میں پھر عرض کیا، میں نے پہلے عرض کیا تو پھر عرض کرتا ہوں کہ دیوبندیت ایک فرقہ ہے، وہابی ایک فرقہ ہے، غیر مقلد ایک فرقہ ہے، مگر بریلوی کوئی فرقہ نہیں۔ یہ سوال اعظم اہل سنت ہے، آپ سنیں سلام عالم اسلام کی سیر کراؤ مسلمانوں، مصر چلے جاؤ، لیبیا چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، ترکی چلے جاؤ، پورے عالم اسلام کے جائزہ لے لو، تمام مسلمانوں کا موازنہ کر لو تو مسلمانوں کا اللہ کا زندہ ہے، میری چشمے عالم کو چھوڑ جانے والے شام کا سوال اعظم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہوگا کہ گنہگاروں کا روز محشر شہید خیر و سلام ہوگا، دلہن شفاعت بننے کی مراد نبی علیہ السلام ہوگا۔ آپ ہمارے وطن میں کہیں چلے جاؤ، ترکی چلے جاؤ، ان کا عقیدہ بھی یہی ہوگا کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ ملتی ہو ہرگز بلا لیتا نہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، سب کا یہی عقیدہ ملے گا، اور امام احمد رضی زبانی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ایک میرا ہی رحمت کے دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت کا نقل کرام، تمام عالم اسلام کا یہی عقیدہ ہوگا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ادنا گستاخی کرے وہ شخص کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، وہ تھانوی ہو، نانوتوی ہو، گنگوہی ہو، شیخی ہو، کوئی ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ادنا گستاخی کرے گا وہ شخص کافر ہے۔ وہ سب بھی سوال اعظم اہل سنت بھی اعلیٰ حضرت کی زبانی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ کرے مصطفیٰ کی یہ احانتیں، کھلے بندوں اس پر یہ جرم ہے کہ کم نہیں ہوگا ہو سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فروعیات کے اختلاف سے کوئی شخص دین سے خارج ہوتا ہے نہ سنیت سے خارج ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 4 درجے اور 4 مرتبے بیان فرمائے، ایک ضروریات دین کا، دوسرا ضروریات اہل سنت کا، تیسرا ثابتات محکمہ کا، اور چوتھا سنیات معتبرہ کا۔ ضروریات دین کا ممکن کافر ہوتا ہے، ضروریات اہل یہ مائک مسلمانوں وقت کم ہے، گرمی کا احساس ہے اور بار بار مائک کھول رہا ہے اور میری گفتگو متاثر ہو رہی ہے، مگر میں یہ بات کرتے ہوں آپ سے، میں آپ سے رہا تھا کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے، ضروریات اہل سنت کا منکر گمراہ ہوتا ہے، اور ثابتات محکمہ کا منکر بعد رتبہ امر فاصل ہوتا ہے، اور ضمنیات محکمہ کا منکر کافر نہ گمراہ نہ فاسق، ایسا شخص خاطی ہوتا ہے، مفتی ہے، قصوروار ہے۔ تو مسلمانوں پوری دنیا کا جائزہ لو، اور دنیا کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں بلکہ صحیح ہے تو پاک کا جائزہ لو تو تم دیکھو گے کہ سنیوں میں آپس میں نہ ضروریات دین میں اختلاف ہے، نہ ضروریات اہل سنت میں اختلاف ہے، اور نہ ثابتات محکمہ میں ہے۔ زیادہ تر اختلافات ضمنیات محتملہ کی کمی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ضمنی، احتمالی اور فروعی اور ذہنی مسائل میں اختلاف سے نہ کوئی دین سے خارج ہوتا ہے، نہ کوئی مسلک سے خارج ہوتا ہے، اور نہ کوئی حنفیت سے خارج ہوتا ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اعتقاد الاحکام رسالے میں بیان فرمایا۔ مسلمانوں مجھے ایک اور بات کرنی ہے، کچھ نکتی بھی بات کہوں گا، حساس بات کہوں گا کہ آج ہماری ہی جماعت کے بعض افراد نے اپنی غیر عربیوں اور دعوت و تبلیغ کے منحرف اصولوں اور افراطی اور تفریقی طریقوں سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ جیسے ہم سواد عالم اہل سنت جماعت نہیں، ہم کو ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جو ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، قریوں میں، گاؤں میں پایا جاتا ہے، جس کو بریلوی کہتے ہیں۔ ارے اس منظر میں لیکن
تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سواد اعظم نہیں، ہم ایک چھوٹا سا فرقہ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم اسلام میں ہمیں یعنی سنی مسلمانوں کو مولانا سلیم صاحب سمجھنے کا واقع کرتے ہوں گے 3 دن سے نعرے لگاتے ہوئے، مگر ابھی مجھے برداشت کیجیے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم اسلام میں ہمیں ایک چھوٹا سا فرقہ سمجھ دیا جائے گا اور دیوبندیوں کو سماج اعظم اہل سنت سمجھ لیا جائے گا۔ اور یہ کوئی اندیشہ ہی نہیں مسلمانوں، صرف اندیشہ نہیں بلکہ یہ واقعہ ہے، یہ بہت سے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہوں گے جو ازہر سے پڑھ کر آئے ہیں، اور یہ مولانا سلمان الدری یہ بھی تو ازہر سے پڑھے ہیں، میں نے بھی ازہر سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ غور کریں کہ کلیہ اصول الدین میں سنہ اولا میں ایک مادہ پڑھا جاتا ہے نصوص اسلامیہ، اس میں بریلویوں کو ایک بدعتی فرقے کی حیثیت سے ان کو تعارف درج کرایا گیا ہے۔ ارے کتنا بڑا المیہ ہے، فرق کا نام جنوب پڑ گیا اور جنوب کا فرق نام ہے سنی کافور۔ یاد رکھو اے نوجوانوں، اعلیٰ حضرت اور مطلب کہ اعلیٰ حضرت کو رحم کرو، اعلیٰ حضرت کو ایک مجنون مفکر کہا جاتا ہے اور میرے خیال میں بالکل صحیح کہا جاتا ہے۔ غیروں سے زیادہ اپنے کہلائے جانے والے مذہبوں میں اعلیٰ حضرت کو ظلم کیا ہے۔ ارے کہتے ہیں شیخ سعدی کا شعر ہے کہ ترا ازدہا درد در یار غار از آن بے کہ جاہل بول غم گسار، نادان کی دوستی جی کا جنجال۔ انہوں نے غیروں نے دشمنوں نے اعلیٰ حضرت کے صرف اعلیٰ حضرت جو کھڑے ہیں شور نہ مچائیں، اعلیٰ حضرت پر جھوٹے الزامات لگائے، تہمتیں کی، افتراء کیے، مگر نادانوں نے ان کو مواد فراہم کر کے دیا۔ ارے آخری بات سن لو، اعلیٰ حضرت پر غیروں نے الزام لگایا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت مکفر المسلمین تھے اور نادانوں نے اپنی اختلافی افراطی روش سے ان کو مواد فراہم کیا۔ اعلیٰ حضرت پر غیروں نے الزام لگایا کہ وہ جماعت اس مسلمین میں تفریق پیدا کر رہی ہے، مسلمانوں میں جدائی پیدا کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ انہوں نے جھوٹے الزام لگایا اور نادانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں دست و گریباں ہو کر ان کو مواد فراہم کیا۔ غیروں نے اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت ناشر بدعات تھے اور معاذ اللہ، اور اپنے کہلائے جانے والے نادانوں نے بدعتوں کو رواج دے کر قوالیوں کو بازار گرم کر کے تانیہ تانی کا میلہ لگا کر کے اور عورتوں کے مزاج پہ جھگڑا کر کے اور مزارات پر چادروں کا جلوس نکال کر کے معذرت اعلیٰ حضرت کے دامن کو برابر کیا۔ حضرت صاحب سے زیادہ تو مبارکبادی اور ان کے سامنے ایسا نہیں ہوئی۔ غلط بات ہے، آپ ایسے دھکا مکی اتنی شاندار تقریر ہو رہی ہے، آپ دھکا مکی لگائیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، بیٹھ جائیں، جیسے بیٹھے تھے آپ ایسے بیٹھے جائیں۔ حضرت صاحب سجادہ نے کئی سال سے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ چادروں کا جلوس لے کر نہ آئے، پھول بیچ رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ پھول جب تک تر و تازہ رہتا ہے وہ تسبیح کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور چادریں لے کر آؤ گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر اس میں آیت کریمہ سورت قرآن پاک کی بھی لکھی ہوتی ہے، اس میں بےعزتی ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو مسلمانوں، یہ غیروں نے الزامات لگائے اور اپنے کہلائے جانے والے نادانوں نے ان کو مواد فراہم کیا۔ اعلیٰ حضرت نے الزام لگایا کہ وہ قومی ملی مسائل کا توجہ نہیں دیتے تھے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان کی کوئی خدمات نہیں کرتا۔ یہ الزام تھا، اپنوں نے مواد فراہم کیا اپنی بے راہ رویوں کی وجہ سے۔ مسلمانوں،